روبینہ کام پر چلی جاتی اور اس کی 12 سالہ بیٹی گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ ایک دن چچا کے بیٹے نے موقع دیکھ کر اس کے ساتھ زبردستی کی اور جب روبینہ گھر آئی تو بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب بیٹی نے حقیقت بتائی تو وہ اسے لے کر دیور کے گھر گئی تو دیور بولا، تم ماں بیٹی خود بد چلن ہو اور الزام میرے بیٹے پر لگا رہی ہو۔ روبینہ تھانے گئی تو تھانے دار نے بھی گندی فرمائشیں رکھ دیں تو وہ روتی ہوئی گھر لوٹی اور سجدے میں گر کر زوردار چیخ ماری کہ اچانک دیور دیورانی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں گھر پر اکیلی نہیں رکوں گی۔ روبینہ کی بیٹی فائزہ نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ روبینہ کہنے لگی، ارے میں تمہیں کہاں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، تم اسکول سے آتی ہو گھر آ کر آرام کر لیا کرو، میں تو سویرے کی جاتی شام کو آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، وہ چچا کا بیٹا افضل۔ یہ کہہ کر فائزہ چپ ہو گئی۔ روبینہ کہنے لگی، ہاں بولو کیا بات ہے؟ فائزہ کہنے لگی، آپ روزانہ افضل سے کہتی ہیں کہ مجھے اسکول سے لے کر آئے۔ اماں، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، آپ اسے مت بھیجا کریں، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ روبینہ کہنے لگی، کیوں؟ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ ارے تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہیں لے کر آتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ سہیلیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہوں گی، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے تسلی ہوتی ہے۔ دیکھو زیادہ بحث مت کیا کرو۔ روبینہ نے بیٹی کی جھجک کو محسوس ہی نہیں کیا، نہ ہی توجہ دی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے، اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے شوہر کا انتقال جب سے ہوا تھا وہ اپنے دیور کو ہی اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ اپنا کوئی سگا بھائی تھا نہیں، بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، کم ہی ان سے رابطہ ہوتا تھا۔ لیکن دیور اسی گلی میں رہتا تھا جہاں روبینہ کا گھر تھا، اس لیے کبھی کبھی تو وہ فائزہ سے کہتی کہ تم چچی کے گھر ہی چلی جایا کرو، اکیلے گھر میں کہاں رکو گی، جب میں آؤں گی تو گھر آ جایا کرنا۔ یوں تو دیور اور دیورانی دونوں ہی کا رویہ روبینہ کے سامنے فائزہ سے بھی بہت اچھا تھا اور روبینہ سے بھی۔ روبینہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، اس کے مہینے کے اچھے خاصے پیسے بن جاتے تھے کیونکہ کھانا بنانے کے وہ 10,000 سے کم نہیں لیتی تھی۔ 3-4 گھروں کا کھانا بناتی تھی اور بیچ میں صفائی وغیرہ بھی کر دیا کرتی تھی، اس لیے 50 سے 60 ہزار مہینے کے کما لیتی تھی۔ صبح 8 بجے کی گئی وہ شام کو 5 بجے واپس آتی تھی۔ گھر آتے ہی کھانا وانا بناتی، صفائی البتہ فائزہ کر دیا کرتی تھی۔ چچی کے گھر شروع میں جب رہتی تھی تو چچی اسے ٹھیک سے کھانے کو نہیں دیتی تھی۔ جب وہ اسکول سے آتی تو اپنے بیٹے افضل کو پراٹھا دیتی اور رات کی بچی سوکھی روٹی فائزہ کے آگے رکھ دیتی۔ فائزہ کی چچی روشن آرا اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ فائزہ 12 سال کی عمر میں 5ویں جماعت کی طالبہ تھی جبکہ افضل 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ سارا دن آوارہ لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ ایک اسکول میں پڑھتے تھے اس لیے افضل کے ساتھ ہی اسے واپس آنا پڑتا اور اسکول بھی جانا پڑتا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسکول لے کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی واپسی پر اس کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگتا۔ فائزہ بری طرح سے گھبرا جاتی تھی۔ جب افضل کی طرف دیکھتی تو وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا۔ فائزہ اب افضل سے ڈرنے اور خوف کھانے لگی تھی۔ اپنی ماں سے جھجکتے ہوئے بات کرتی تو اس کی ماں ٹھیک سے اس کی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ روبینہ کے سر پر پورے گھر کی ذمہ داری آن پڑی تھی، حالانکہ بیٹی تو صرف ایک ہی تھی، لیکن گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، کھانے پینے کے اخراجات، فائزہ کی اسکول کی فیس، وہ تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ روشن آرا اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ روبینہ جب اپنی مالکن کے گھر سے اچھا کھانا لاتی تو افضل کو بھی دے دیا کرتی یا روشن آرا کو بھی۔ اسے تو لگتا تھا جیسے روشن آرا اس کی سگی بہن کی طرح ہے، وہ بڑے پرخلوص طریقے سے ہی ان سے سب سے ملتی تھی۔ یوں تو اس کا دیور شمس بھی اس کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن افضل کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لڑکوں میں نہیں تھا۔ پھر کم عمری میں ہی اسے موبائل بھی لے کر دے دیا۔ کبھی ماں نے یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کا اکلوتا بیٹا موبائل پر دیکھتا کیا ہے، کن لڑکوں میں بیٹھتا ہے، کس قسم کی باتیں سنتا ہے، لڑکپن کی عمر میں کس روش پر جا رہا ہے۔
پہلی بار جب شمس نے افضل کو لڑکوں کے ساتھ مل کر سگریٹ پیتے دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور اس کا کان پکڑ کر اس کو گھر لے کر آیا۔ وہ روتا ہوا ماں کے ساتھ لگ گیا۔ روشن آرا کی تو جیسے جان پر بنی تھی۔ شمس بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا تمہیں پتا ہے یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں میں نے بس ایک ہی سوٹا لگایا تھا، میں سگریٹ نہیں پیتا، ابا نے دیکھ لیا۔ بہرحال شمس کا ارادہ تھا کہ اسے ٹھیک ٹھاک مارتا کہ آئندہ وہ سگریٹ کا نام نہ لیتا، لیکن روشن آرا آگے اس کی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی خبردار جو تو نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ شمس افضل اب سگریٹ نہیں پیے گا۔ وہ کہنے لگا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے میں صحیح والی مار لگاؤں گا تب یہ باز آئے گا، دیکھ تیری غلط حمایت اس کو بگاڑ کر رکھ دے گی۔ روشن آرا پیچھے ہٹ جا، لیکن روشن آرا نے افضل کو کمرے میں بند کر دیا اور شمس سے کہنے لگی اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ شمس کو اس نے افضل کو مارنے نہیں دیا، نہ ہی سمجھانے دیا۔ کہنے لگی میں خود سمجھا دوں گی، آئندہ سگریٹ نہیں پیے گا۔ اور افضل کو لگا کہ بس اس کی ماں ہے، اس لیے اس کے ہر کام اور ہر غلط کام پر پردہ ڈالے گی۔ اس کے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور روشن آرا نے کیا بھی یہی تھا۔ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا تو پردے ڈالتی۔ شمس بھی بیٹے سے محبت تو کرتا ہی تھا، اس لیے کچھ باتیں نظر انداز کر جاتا جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک سال گزرا، فائزہ اب 13 سال کی ہو گئی تھی، 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی اور افضل 10ویں جماعت میں تھا۔ تبھی افضل کے دوست نے اسے ایک نشے کا سگریٹ دیا۔ کہنے لگا اسے پی کر دیکھ پھر دنیا کتنی حسین نظر آتی ہے۔ افضل نے نشے کا سگریٹ پیا تو دماغ گھومنے لگا۔ پہلی بار ہی پیا تھا اس لیے نشہ بھی کچھ زیادہ ہوا تھا، لیکن اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ تبھی اس کے دوست اسے لاہور کی بدنام گلیوں میں لے کر گئے۔ وہاں پر رقاصہ کا رقص دیکھ کر جذبات کچھ زیادہ ہی ابھرنے لگے۔ اس کے دوست اس رقاصہ کے ساتھ ناچ رہے تھے، نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ افضل بھی جھومنے لگا۔ پہلی بار لڑکی کو چھو رہا تھا، اس لیے سب کچھ اچھا ہی لگ رہا تھا۔ بہرحال اپنے باپ سے اس نے یہی کہا کہ وہ کمبائن اسٹڈی کے لیے اپنے دوست کے گھر گیا ہے۔ سب دوست مل کر اکٹھے پڑھیں گے، لیکن آدھی رات تک وہ کوٹھے میں ہی مختلف قسم کی رقاصہ کے ناچ گانے دیکھتا رہا۔ کبھی ان کے ساتھ خود ناچنے لگتا، جھومنے لگتا۔ صبح اپنے ایک دوست کے گھر ہی وہ لوگ سوئے رہے، لیکن جب اٹھ کر گھر آیا تو کہنے لگا کہ میں پڑھ کر آیا ہوں۔ شمس کہنے لگا کہ تجھے جو پڑھنا ہے اپنے گھر پر پڑھا کر، یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، تم دوست کے گھر چلے جاتے ہو۔ روشن کہنے لگی ارے کیا ہو گیا، سب دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، ہر بات پر میرے بیٹے پر شک مت کیا کرو۔ شمس کہنے لگا چلو دیکھ لوں گا کیا رزلٹ آتا ہے اس کا، لیکن رزلٹ وہی آیا جو ایسے لڑکوں کا آ سکتا ہے۔ افضل بری طرح سے 10ویں جماعت کے 3 پرچوں میں رہ گیا تھا اور دوسری طرف فائزہ نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ شمس نے افضل کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا یہ رزلٹ آیا ہے تمہارا، تمہاری توجہ ہی نہیں ہے پڑھائی کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ شمس دوسرا تھپڑ مارتا، روشن آرا افضل کو پیچھے کر کے شمس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی اب کچھ مت کہنا میرے بیٹے کو۔ وہ کہنے لگا تو نے اس کا رزلٹ دیکھا ہے؟ روشن آرا کہنے لگی کہ اس بار بورڈ میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اساتذہ نے صحیح پیپر چیک ہی نہیں کیے، سب بچوں کے نمبر کم آئے ہیں، اس کے سب دوست رو رہے ہیں کہ ہمارے نمبر کم آئے، بورڈ والوں نے زیادتی کی ہے، اور ایسا کچھ جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اکثر ہو جاتا تھا۔ اس لیے افضل پہلے ہی اپنی ماں کا دماغ بنا چکا تھا کہ اس نے تو خوب محنت کی تھی، لیکن بورڈ والے دھاندلی کریں گے، ہر سال کرتے ہیں۔ اس لیے روشن آرا جو خود ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی، یہی کہنے لگی کہ وہ پھر سے 10ویں جماعت کے پرچے دے گا۔ بہرحال شمس نے کہا کہ فائزہ کو ہی دیکھ لو، اور اسکول میں اس نے ٹاپ کیا ہے، پرنسپل نے اسے انعام کی طور پر گھڑی دی ہے، وہ بھی تو تمہاری تایا کی بیٹی ہے، حالانکہ تمہارا تایا تو زندہ بھی نہیں ہے، تمہاری تائی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور پھر بھی اس بچی نے کتنی محنت کی ہے، اور تمہارے سر پر باپ کا سایہ ہے،
تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری ماں کو پرواہ ہے کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے۔ 9ویں جماعت سے میں نے تمہیں موٹر سائیکل لے کر دے دی کیونکہ 9ویں جماعت کا رزلٹ تمہارا اچھا آیا تھا، اور ایک تم ہو، تمہیں احساس تک نہیں کہ باپ کتنی محنت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرح مزدوریاں نہ کرو، دھکے نہ کھاؤ۔ میں دھکے کھا کر پیسے کماتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ جاؤ، ایک عزت کی زندگی جیو، اور تم نے یہ رزلٹ لا کر دکھایا ہے۔ دوستوں کے گھروں میں تم کیا پڑھنے جاتے تھے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ لیکن روشن آرا اس کے سامنے کھڑی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اچھا، کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے۔ آہستہ آہستہ افضل کو نشے کی سگریٹ کی عادت پڑ چکی تھی۔ شمس اپنے کام پر گیا تو روشن آرا کہنے لگی، روبینہ کی بیٹی فائزہ ہی بڑی سیانی ہے، خود تو پورے اسکول میں ٹاپ کر لیا اور باتیں میرے بیٹے کو سننی پڑ رہی ہیں۔ افضل کہنے لگا، مجھے پتا ہے کس طریقے سے اس نے ٹاپ کیا ہے، ہر استانی کی چمچہ گیری کرتی ہے، پڑھائی میں کوئی اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ افضل کو دوبارہ سے 10ویں جماعت میں پڑھنا پڑا، اور اب اسے ایک طرح کی فائزہ سے خار ہو گئی تھی۔ اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ جب بھی اسے گھر چھوڑتا تو اسے گھور گھور کے دیکھتا۔ ایک بار اس کے گھر کے اندر ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر فائزہ کچھ گھبرائی تھی۔ کہنے لگا، تمہیں بہت شوق ہے میرے ابا کی نظر میں اچھا بننے کا، ہر وقت میرے باپ کے آگے پیچھے پھرتی ہو، انہیں چائے بنا کر دیتی ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تم بڑی اچھی ہو اور میں بہت برا ہوں۔ دیکھو، اگر اس بار تمہارے اچھے نمبر آئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ یہ کہہ کر افضل واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اب تو چچی کا رویہ بھی فائزہ سے مزید خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ اب شمس اسی کی مثال دے کر افضل کو ڈانٹتا تھا، تھپڑ بھی مار دیتا، اور افضل کو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں افضل کا قصور نہیں ہے بلکہ فائزہ کا ہے، کیونکہ وہ شمس کے سامنے اچھی بچی بن کر آتی ہے۔ شام کو روبینہ جب گھر آئی تو اس کی مالکن نے اسے اچھی خاصی بریانی اور قورمہ دیا تھا، کیونکہ اس کے گھر دعوت تھی اور سارا کھانا اسی نے بنایا تھا۔ اس کی مالکن بہت اچھی عورت تھی، اس کے ساتھ بہت بھلا کرتی تھی، اپنی بچیوں کے صاف ستھرے اچھے کپڑے بھی دے دیتی کہ جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا۔ روبینہ بھی صاف ستھرے کپڑے ہی پہنتی تھی۔ پھر کھانا کافی زیادہ بچ گیا تو کہنے لگی کہ چلا فائزہ، تیری چچی کے گھر ساتھ جا کر بیٹھ کر کھاتے ہیں، اتنا کھانا ہم تو نہیں کھا سکتے۔ لیکن اسی دن افضل نے فائزہ کو دھمکیاں بھی دی تھیں، اس لیے وہ ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اماں تم چلی جاؤ، میں نہیں جا رہی، لیکن وہ فائزہ کو بھی زبردستی ساتھ لے گئی۔ اس دن روشن آرا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، اور شمس سے کہہ رہی تھی کہ ایسا کرو کہ کھانا بازار سے لے آؤ، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ شمس کہنے لگا کہ اچھا تم آرام کرو، میں کھانا لے آتا ہوں۔ اسی وقت روبینہ بریانی اور قورمہ لے کر آ گئی۔ یہ دیکھ کر شمس خوش ہو گیا، کہنے لگا، بھابھی یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ روشن آرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں کھانا ہی لینے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارے دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھاتے ہیں، آج میری مالکن کی پھر دعوت تھی، بہت کھانا بنایا تھا، مہمانوں نے بھی بڑی تعریف کی تھی، اور اس لیے مالکن نے مجھے بھی دے دیا۔ کھانا تو لگا دیا تھا لیکن روٹیاں نہیں تھیں۔ روبینہ کہنے لگی، لا میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں بھابھی، بازار سے منگوا لیتا ہوں، جا افضل بازار سے روٹیاں لے آ۔ روبینہ کہنے لگی، نہیں نہیں، 5 ہی روٹیاں ہی تو اتارنی ہیں، جا میری بچی فائزہ، روٹیاں تو بنا لے۔ فائزہ 13 سال کی تھی لیکن اسے روٹیاں بنانے آتی تھیں۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں بنا لیتی ہوں۔ روٹیاں فائزہ نے بنائی تھیں، اور جب شمس نے کھائیں تو اس کی تعریف کرنے لگا کہ یہ بچی تو میں سمجھتا تھا صرف پڑھائی میں اعلیٰ ہے، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی روٹیاں بنا لیتی ہے۔ روشن آرا نے بھی روٹی ہی کھائی تھی۔ بے شک روٹی اس نے بہت اچھی بنائی تھی، لیکن افضل اسے غصے سے دیکھے جا رہا تھا کہ اب یہ میرے باپ کی نظر میں اور زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاتے ہی دروازہ بند کیا اور اپنے نشے کی سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ اسے فائزہ پر بے تحاشا غصہ تھا کہ یہ لڑکی باز نہیں آتی۔ اسے کہا بھی تھا کہ میرے باپ کی نظر میں اچھا بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھانے کے دوران ہی شمس پھر سے شروع ہو گیا تھا کہ اچھا ہوتا کہ افضل کی جگہ میری کوئی بیٹی ہوتی، وہ بھی بالکل فائزہ جیسی، باپ کو گرم گرم روٹیاں تو بنا کر کھلاتی،
ایک یہ ہے نکما کہیں کا، نہ پڑھائی میں کوئی تیر مار سکا نہ ہی کچھ اور کرتا ہے، بس آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ روبینہ کہنے لگی ارے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہوگا تو سمجھ بھی آ جائے گی، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی افضل کو لگا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے قصوروار فائزہ ہے۔ اس کے دل میں فائزہ کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ اس بار بھی فائزہ نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا اور افضل بس پاس ہوا تھا، وہ بھی سی گریڈ میں، کیونکہ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ چکی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی وہ باپ کی نظروں سے بچ کر کوٹھے پر بھی جانے لگا تھا۔ ایک بار اسے وہاں کی ایک رقاصہ اچھی لگنے لگی، اس لیے اسے کوئی تحفہ دینے کے لیے اس نے پہلی بار باپ کے بٹوے سے پیسے چوری کیے، پھر اس رقاصہ کے لیے چوڑیاں اور کچھ میک اپ کا سامان خریدا اور اس کے لیے لے گیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، پھر اس نے افضل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر چوما۔ وہ تو بری طرح سے بکھلا کر رہ گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اسی قسم کی کچھ ویڈیوز وہ دیکھتا بھی تھا۔ بہرحال واپس آیا تو ہاتھ پر اب بھی لڑکی کے لپسٹک کے نشان موجود تھے، بلکہ پورے ہونٹ چھپے ہوئے تھے۔ اتفاق تھا کہ شمس بھی گھر پر تھا۔ اس نے جب ہونٹوں کا نشان بیٹے کے ہاتھ پر دیکھا تو اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ افضل بری طرح سے گھبرا گیا۔ جب اس کے ہاتھ کی پشت پر لپسٹک سے لڑکی کے ہونٹوں کا نشان دیکھے تو شمس کا تو غصے سے برا حال تھا۔ اس نے اس رات افضل کو بہت مارا۔ روشن آرا رونے پیٹنے لگی، لیکن وہ دروازہ بند کر کے افضل کو مار رہا تھا کہ اب تیری آوارگیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ تو غیر عورتوں کے پاس جانے لگا ہے۔ بہرحال افضل کو لگا کہ یہ سب کچھ فائزہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ شمس جب اسے مار مار کر تھک گیا تو کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر روشن آرا کھڑی رو رہی تھی، جلدی سے کمرے میں گئی۔ بیٹے کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، ناک اور ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ روشن آرا نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو اس نے اپنی ماں کو بھی پیچھے دھکیل دیا، کہنے لگا میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت یہ ابا کے سامنے اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے میرے باپ کو میرے اندر ہی ساری برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، بس ہر چیز پر وہ فائزہ کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ بجائے روشن آرا بیٹے کو سمجھاتی، کہنے لگی ہاں، تمہارا باپ شروع سے اسے اہمیت دیتا آیا ہے اور تمہیں وہ غلط اور جھوٹا ہی سمجھتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، کسی کے باپ اسے اس طرح سے نہیں مارتے، بس انہیں لگتا ہے کہ فائزہ نیک ہے، اچھی ہے اور میں برا ہوں۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں اماں، یہ میرے ہاتھوں مر جائے گی۔ روشن آرا کہنے لگی اس سے کیا ہوگا، اتنی سی عمر میں تم جیل چلے جاؤ گے، پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر افضل کا خون جلا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن اب اس کے دماغ میں بدلہ سوار ہو چکا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے دوستوں میں گیا تو اس کے منہ پر نیل کے نشان دیکھ کر، چہرہ زخمی دیکھ کر وہ بھی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دی کہ میری کزن کی وجہ سے میرا باپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ سن کر افضل کے دوست کہنے لگے کہ دیکھ، اس کا قتل کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بہتر ہے کہ تو اس کا منہ بند کر، اس کو ایسی سزا دے کہ وہ ساری زندگی تمہارے نام سے بھی کانپ کر رہ جائے، ڈر جائے۔ افضل کہنے لگا وہ کیسے؟ جو راستہ افضل کو اس کے دوستوں نے بتایا، پہلے تو اس نے صاف منع کر دیا، وہ بہت ڈر گیا تھا، کہنے لگا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، میرے تایا کی بیٹی ہے وہ۔ اس کے دوست کہنے لگے تو پھر جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کر رہی ہے اس کو برداشت کرو، آج تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے، کل کو تمہاری ٹانگیں بھی توڑ دے گا، وہ تو تمہیں تمہارے باپ کے سامنے برا بنائے گی، دیکھ لینا ایک دن تمہارا باپ تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ ایسی باتیں سن کر افضل کا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا، پھر غصے میں وہ 2 نشے کے سگریٹ بھی پی چکا تھا، کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو وہ میرے ساتھ کرتی ہے، اسے اپنے نام سے بھی خوفزدہ کر کے رکھ دوں گا تاکہ اس کا منہ نہ کھل سکے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سنگین گناہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے دوست کہنے لگے دیکھو، یہ تمہارے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تم نے ایسا کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ بات سچ تھی، افضل نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور وہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، بس 15-16 سال کا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی گرمیوں کی دوپہر تھی
اس وقت فائزہ گھر کی صفائی کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو افضل کہنے لگا دروازہ کھولو۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی، پہلے ہی افضل سے ڈرتی تھی، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ وہ اندر آیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر فائزہ ڈر گئی، کہنے لگی افضل بھائی، امی گھر پر نہیں ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگا یہ میرا منہ دیکھ رہی ہو تم؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم میرے باپ کے سامنے نیک بنتی ہو، آج میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم میرے نام سے بھی کانپو گی۔ وہ کہنے لگی افضل بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا اور باہر سے کنڈی لگا لی۔ پھر جیب سے موبائل نکال کر اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ اس کے 2 دوست 15 منٹ میں فائزہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ فائزہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، کہہ رہی تھی افضل بھائی دروازہ کھولو، میں نے چچا سے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن اس وقت تو افضل کے سر پر بدلہ سوار تھا۔ اس نے مین دروازہ کھولا، اس کے دونوں دوست اندر آ چکے تھے۔ وہ عمر میں افضل سے بڑے تھے اور صحت کے اعتبار سے بھی اچھے خاصے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے فائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ 3 لڑکوں کو دیکھ کر تو فائزہ کی جیسے جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی، ایک لڑکے نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر کے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر اسی سے باندھ دیا۔ وہ رونے لگی، بار بار کہنے لگی افضل بھائی میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا، خدا کے لیے میں تمہاری بہن جیسی ہوں، تم میرے بھائی جیسے ہو، میں نے چچا سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ لیکن دوسرے دوست نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ یہ دیکھ کر افضل کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ اس کا دوست اب فائزہ کو چارپائی پر گرا چکا تھا۔ اب اس کے کپڑے پھاڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر افضل کہنے لگا ایسا کرو ہم واپس چلتے ہیں، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ لیکن اس کا دوست کہنے لگا کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب جو کچھ تم نے سوچ لیا ہے وہ کرو، پہلے میں اس لڑکی کی زندگی برباد کروں گا، اس کے بعد تم، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن افضل نے صاف منع کر دیا، بلکہ اپنے دوست کو پیچھے ہٹانے لگا۔ تبھی اس کے دوسرے دوست نے افضل کے دونوں بازو پیچھے سے پکڑ لیے۔ وہ اس سے اپنے بازو چھڑوا رہا تھا، تب تک اس کا پہلا دوست فائزہ کی زندگی کو برباد کر چکا تھا۔ وہ روکتا رہ گیا کہ ایسا کچھ مت کرو، یہ سب غلط ہے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پھر پہلے دوست نے افضل کے ہاتھ پکڑے اور دوسرا دوست فائزہ کی عزت کو تار تار کرنے لگا۔ افضل روتا رہ گیا، لیکن وہ لوگ اپنا کام کر چکے تھے۔ پھر افضل کو وہیں روتا چھوڑ کر چلے گئے کہ جاؤ اب تم اس سے بدلہ لو، لیکن تب تک فائزہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دوست اسے ورغلا کر یہ سب کچھ کر بیٹھیں گے۔ اس نے زمین پر گری چادر پکڑی اور فائزہ کے اوپر دے دی، اس کے منہ سے رومال بھی نکال دیا، لیکن خود بھی گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ فائزہ کے گھر سے باہر نکل کر اپنے گھر پر آ گیا۔ جیسے ہی روشن آرا نے دروازہ کھولا، بیٹے کو بدحواس دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روشن آرا اس کے پیچھے آئی، کہنے لگی کیا بات ہے افضل؟ افضل کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ رونے لگا۔ بیٹے کو روتا دیکھ کر روشن آرا بری طرح سے گھبرا گئی، پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا امی بہت غلط ہو گیا۔ روتے روتے اس نے ساری بات روشن آرا کو بتا دی۔ یہ سن کر تو روشن آرا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی افضل یہ تو نے کیا کر دیا؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا میرے دوستوں نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن لے کر تو تم گئے تھے نا، اگر وہ بچ گئی تو تم سوچ نہیں سکتے، اگر اس نے تمہارا نام لے لیا تو تم سیدھے جیل میں چلے جاؤ گے۔ افضل پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، کہنے لگا امی مجھے بچا لیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روشن آرا کہنے لگی ٹھیک ہے، تم سب کے سامنے مکر جانا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ روبینہ جب کام کر کے شام کو گھر آئی تو دروازہ کھلا دیکھ کر گھبرا گئی۔ اندر آئی تو جھاڑو صحن میں ہی پڑا ہوا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی بھاگ کر وہ روبینہ کمرے کے اندر گئی تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، کیونکہ بیٹی کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر روبینہ رونے لگی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی۔ فائزہ ابھی بھی بے ہوش تھی، لگ رہا تھا جیسے مر جائے گی۔ جلدی سے اس نے رکشہ منگوایا اور اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔
بر وقت ہاسپٹل لے جانے سے فائزہ کی جان تو بچ گئی، لیکن ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر ایک کو دیکھ کر ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ لیکن جو کچھ اس نے اپنی ہذیانی کیفیت میں کہا وہ سن کر روبینہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ افضل بھائی میرے پاس مت آؤ، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کرو۔ یہ سن کر تو روبینہ کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ اسے تو لگا تھا شاید کوئی چور اچکا اس کے گھر گھس گیا ہے اور اسی نے اس کی معصوم بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کو برباد کرنے والا اسی کا بھتیجا نکلے گا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ پہلے بھی اس بات کی شکایت فائزہ کرتی تھی، لیکن اسے فائزہ کی بات سے زیادہ افضل کی بات پر یقین تھا۔ اس نے ساری زندگی اسے بیٹے کی طرح ہی سمجھا تھا۔ یہی کہتی تھی کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، لیکن آج اپنا سر پکڑے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کی ذہنی حالات اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، اسے آپ گھر لے جا سکتی ہیں۔ روبینہ فائزہ کو گھر لے کر آ گئی، لیکن وہ بہت ڈرتی تھی، رات کو چیخ کر اٹھ جاتی تھی۔ روبینہ روتے ہوئے روشن آرا کے گھر گئی، شمس بھی وہیں موجود تھا۔ رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ افضل بھی گھر میں تھا، لیکن صاف مکر گیا، لیکن بہت گھبرا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا۔ روبینہ کہنے لگی کہ میں نے تو تمہیں ہمیشہ بیٹا سمجھا تھا، فائزہ کو یہی کہا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن تم نے تو میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ افضل کی طرف بڑھی تھی، افضل کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی تو شمس اس کے پاس آ گیا، گریبان چھڑوا کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنی گری ہوئی حرکت میرا بیٹا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ کس نے گل کھلایا ہے اور تم الزام میرے بیٹے پر لگا رہی ہو۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے ساتھ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے تعلقات ہوں گے۔ تمہیں ہم لوگ یاد آ گئے۔ ہمیشہ بڑی بہن سمجھ کے میں چپ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بیٹے پر الزام لگا دو۔ شمس کی بات سن کر روبینہ حیران تھی۔ وہ کہنے لگی میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی، وہاں جا کے رپورٹ کرواؤں گی۔ جیسے ہی روبینہ پولیس اسٹیشن گئی تو پولیس نے پہلے تو انویسٹیگیشن بھی کی، لیکن جب ڈی این اے کی رپورٹ سامنے آئی تو افضل صاف بچ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شمس اور روشن آرا کہنے لگے کہ یہ ہمارے بیٹے پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ رپورٹ دیکھ کر تو روبینہ بھی حیران تھی، لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اور اس کے منہ سے افضل کا نام سن کر اسے لگا شاید پولیس والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جھوٹی رپورٹ بنائی گئی ہے۔ وہ پولیس انسپکٹر کے پاس رات کو گئی، کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، خدا کے لیے دوبارہ سے آپ ٹیسٹ لیں، مجھے بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے والا یہی لڑکا ہے۔ پولیس والا کہنے لگا اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے کسی بے قصور کو قصوروار بنانے کا تو پھر وہی کچھ میرے ساتھ کر لو جو تمہاری بیٹی نے کسی اور کے ساتھ کیا ہے، تو میں تمہارے کہنے پر جھوٹا کیس بنا دوں گا۔ یہ سن کر روبینہ وہاں سے واپس آ گئی، اپنا گھر چھوڑ کر کسی دور علاقے میں کرائے کا گھر لے لیا، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی، کہیں اور کام کرنا شروع کر دیا۔ 6 مہینے بعد فائزہ اس قابل ہوئی تھی کہ بات چیت کر لیا کرتی تھی، لیکن بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں بس یہی ایک بات تھی کہ افضل نے اس کی زندگی برباد کی ہے، باقی اسے اتنا کچھ یاد نہیں تھا۔ روبینہ نے اسے دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن اس بار وہ لڑکیوں کے ساتھ بڑھتی تھی۔ جیسے ہی مردوں کو دیکھتی تو خوفزدہ ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ میٹرک کے بعد کالج میں بھی داخلہ لے لیا، سیدھی کالج سے گھر آتی تھی اور گھر آنے کے بعد فائزہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ جیسے ہی اس نے انٹر کیا اس کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جہاں وہ کام کرتی تھی اس کی مالکن کہتی تھی کہ اگر بیٹی کی شادی کرو گی تو مجھے بتانا، سارا خرچہ ہم اٹھا لیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ فائزہ کی شادی کر دے، شادی کے بعد اس کی بیٹی کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی کسی جاننے والے کے توسط سے اس کا رشتہ آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگی، رونے لگی، اس کی حالت خراب ہونے لگی، بار بار یہی کہنے لگی کہ افضل بھائی خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایسی باتیں سن کر رشتے والی خواتین گھبرا گئیں، واپس آ گئیں۔ اپنی بیٹی کی بگڑتی حالت دیکھ کر روبینہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ نماز پڑھتی تو افضل کے لیے بد دعائیں کرتی کہ اسے بھی کبھی چین نہ آئے جس نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔
اب تو کوئی بھی فائزہ کے گھر رشتہ لے کر بھی نہیں آتا تھا۔ سب اس کی بیٹی کے کردار پر شک کرنے لگے تھے۔ ایک بار فائزہ کالج سے آئی تو بے حد گھبرائی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی روبینہ نے دروازہ کھولا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ مین دروازہ بھی بند کر دیا، کہنے لگی امی وہ آ گیا ہے، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، خدا کے لیے دروازہ مت کھولنا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ روبینہ پریشان تھی کہ اب اس کی حالت تو زیادہ ہی خراب رہنے لگی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، کہنے لگی کیا ہوا ہے فائزہ، مجھے بتاؤ، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ تبھی باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی وہ باہر گئی، پوچھا کہ کون ہے، تو ایک مردانہ آواز آنے لگی، کہنے لگا تائی امی دروازہ کھولے، میں افضل ہوں۔ یہ سن کر تو روبینہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے افضل تھا، پہلے سے بھی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا کرنے آئے ہو یہاں پر، اور میری بیٹی کا پیچھا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو۔ دنیا کے سامنے تم جتنا مرضی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر لو، لیکن اللہ کے حضور میں تمہارا گریبان ضرور پکڑوں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، وہ دروازے پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا تائی اماں، میں نے سچ میں فائزہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، البتہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا قصوروار میں ضرور ہوں۔ جو کچھ کیا میرے دوستوں نے کیا تھا، اور مجھے بھی الٹی سیدھی باتیں سکھائی تھیں۔ میں کم عمر تھا اس لیے ان کی باتوں میں آ گیا، لیکن خدا کی قسم میں ابھی اس رات کے بعد ایک دن بھی سکون سے نہیں سویا۔ اس کم عمری میں بھی میں نے نیند آور ڈپریشن کی دوائیاں کھائی ہیں۔ میں خود بہت بڑی اذیت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ کہاں کہاں میں نے آپ لوگوں کو نہیں ڈھونڈا۔ میں نے ان لڑکوں کو بھی سزا دلوا دی اور آپ لوگوں کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تو اچانک میری نظر فائزہ پر پڑ گئی تو میں پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ روبینہ کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں۔ تمہاری ماں کو میں نے سگی بہنوں کی طرح سمجھا، لیکن اس نے بھی جھوٹ بولا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا میری ماں کو کینسر ہو گیا ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے، خدا کے لیے میری ماں کو معاف کر دیں۔ ہاں، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ممتا کے ہاتھوں میرے غلط کاموں پر بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے درگزر کر دیتی تھی۔ میں نے سب برے کام چھوڑ دیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ لیکن روبینہ نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، کہنے لگا میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرتی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں فائزہ کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے نکاح کروں گا، اسے عزت دوں گا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں تو اسے میں ہی سنبھالوں گا۔ خدا کے لیے تائی امی میری اذیت ناک زندگی کو سکون بخش دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ روبینہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کہیں اور فائزہ کی شادی وہ کر بھی دیتی تو وہ نارمل زندگی گزار نہیں سکتی تھی، لیکن افضل ہر چیز سے واقف تھا۔ اس نے افضل سے کہا کہ اسی شرط پر اسے معاف کرے گی کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ بہرحال جب وہ روشن آرا کے پاس گئی تو اس کی حالت دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بالکل خستہ حال سی لگ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر آنسو بہا کے معافیاں مانگ رہی تھی، اور شمس بھی شرمندہ تھا۔ بیٹے کی محبت میں اس نے بھی کئی غلط جملے بھابھی سے بولے تھے، وہ بھی معافی مانگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے روبینہ نے فائزہ کا نکاح افضل سے کیا تھا، لیکن جیسے ہی رات کو وہ کمرے میں آیا تو فائزہ ڈر کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، رو رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ افضل نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بس ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہنے لگا۔ کبھی کبھی جب اسے ذہنی تکلیف پہنچتی اور دورہ پڑتا تو وہ چیزیں اٹھا کر افضل کو مارتی تھی۔ بڑی مشکل سے افضل اسے کنٹرول کرتا تھا۔ اسے ایک اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا، اس کی دوائیاں چلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی۔ روزانہ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ فائزہ نارمل ہونے لگی تھی، اور وجہ افضل تھا۔ اپنی کی ہوئی غلطی پر اسے بے حد افسوس تھا۔ بے شک فائزہ اسے شوہر کی طور پر قبول کر چکی تھی، لیکن ابھی بھی چپ چپ رہتی تھی۔ اس واقعے کو بھی بھلا نہیں پائی تھی، لیکن پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہی روشن آرا کا انتقال ہو گیا تھا۔ افضل کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، لیکن جب وہ افضل کی عمر کو پہنچا اور پہلی بار اس نے سگریٹ پیا
تو افضل نے اسے بہت مارا تھا اور اس کے موبائل کو بار بار چیک کرتا تھا، بے فضول اسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابھی بھی اسے یہ ڈر تھا کہ جو کچھ اس نے کیا کہیں اس کے سامنے نہ آ جائے۔ اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی مانگتا تھا، معافی بھی مانگتا تھا اور اپنے بیٹے کی تربیت بھی اچھی کر رہا تھا۔ جو غلطی روشن آرا نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی، افضل نہیں چاہتا تھا کہ وہی غلطی بار بار دہرائی جائے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟